ٹھیک ہے، اس کا معنی عزت ہی بن جاتا ہے. عزت اصل میں یہ ہے نا کہ کسی پر غلبے سے جو حاصل ہوتی ہے نا، عزیز غالب کو کہتے ہیں. اچھا تو عزت ہے، عزیز غالب کو کہتے ہیں نا. عزت یعنی دوسروں کو مغلوب کر کے ان سے وہ کرنا، دوسروں پر غالب آنے کی کوشش. تو یہ تکبر ہی کی ایک شاخ ہے، کیونکہ چادر پہناوی کا یہ قصہ ہے نا. اس کا اوپر والا ایسا تکبر ہے، نیچے والا جو ہے وہ تو ہے نا. وہ اگر میں عربی نہ ہو نا تو پھر وہ بات کا وہ نہیں سمجھ میں آتی. اس طرح ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کیا یہ کہ مجھے بھیجا، انہوں نے مجھے بھیجا کہ بے پردہ عورت کی نماز، وعلیکم السلام، یعنی بے پردہ عورت کی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ یار یہ تو مجھے عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ بے پردہ عورت کی نماز نہیں ہوتی ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں. مطلب انہوں نے یہ مجھے اردو میں بھیجا. میں نے ان سے کہا کہ یہ کہاں آئی ہے حدیث، مجھے کوئی بتاؤ، دیکھیں اس کو کہ بے پردہ عورت جو بے پردہ گھومتی ہے اس کی نماز نہیں ہوتی اس طرح. پھر انہوں نے مجھے جی وہ انگریزی بھیجی اس کا بھی کچھ اسی طرح پتہ نہیں کیا تھا. میں نے بڑی مشکل سے نا اس کی عربی ڈھونڈی. عربی یہ تھی کہ بالغ عورت کا اگر سطر مکمل نہ ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی. حدیث یہ تھی کہ عورت بالغ ہو جائے اور اس کا سطر جو ہے وہ اگر پورا نہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی. وہ بات یہ تھی. وہ اس کو لے گئے ادھر گھما کے کہ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ان کی نماز قبول نہیں ہوتی. یعنی ویسے ہی ہاں، یعنی جو پردہ نہیں کرتی نماز چاہے وہ پورے اس سے پڑھ لیں پھر بھی نہیں ہوتی. وہ یہ کہہ رہے تھے. حالانکہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اگر عورت بالغ ہے اور وہ اپنا سطر ڈھانپے بغیر نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز قبول نہیں. انہوں نے سطر کو بنایا پردہ، پھر نماز قبول نہیں ہوگی تو اس پردے سے اس کو جوڑ دیا. تو اس طرح کی پھر کرامتیں بھی ہوتی ہیں. عظیم صاحب آپ خیریت سے؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم. آپ سنائیے خیریت سے؟ جی الحمد. ماشاء اللہ آج کل طبیعت میں جلانی بہت زیادہ لگ رہی ہے. آج کم ہے تھوڑی سی. ابھی وہ اسٹارٹ نہیں ہوا. آج نہیں، آج گھٹی ہوئی ہے. مجھے آج جو ہے نا وہ بیٹری ڈاؤن ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹری چارج ہی رکھے تو اچھا. آمین. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ وہ جو پیدائش پہ بچوں کی کان میں اذان دی جاتی ہے اور تکبیر پڑھی جاتی ہے اس کی اصل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے نا، سنت ہے یہ تو. دائیں ہاتھ میں اذان اور بائیں میں اقامت. پہلی آواز اصل میں اللہ کی جی تکبیر ہے نا، پیدا ہوتے ہی اس. ہاں جی، میں نے کہا کہ یہ بھی کوئی رسم و رواج کا وہ شاخسانہ نہ ہو. نہیں، شکر. ہم اصل میں رسم و رواج پہ جو بات کر رہے تھے کل نا، وہ کر رہے تھے وہ اس معنی میں کہ عرف حجت ہے. کیونکہ عرف رسم رواج ہوتا ہے نا، وہ نہیں رسم رواج جو اس پہ بات نہیں ہو رہی تھی کہ رسم رواج وہ کہ جو مختلف تہذیبوں کے آپس میں لین دین سے بعض دفعہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ بات نہیں ہو رہی تھی. تہذیب کے اپنے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ پیدا ہوتی ہیں، تو اس کو خواہ مخواہ پہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی عرف ایک پوری اصطلاح ہے شریعت اسلامی کی. عرف تو فقہا کے ہاں بھی، اصولیین کے ہاں، فقہا کے ہاں عرف باقاعدہ
حجت ہے اگر وہ دین سے ٹکرا نہیں رہا تو. جو بات دین سے ٹکرائے گی تو وہ تو نہیں حجت عرف بن سکتا، لیکن اگر وہ دین سے ٹکرا نہیں رہی تو پھر جیسے قرآن بہت سے احکامات دیتا ہے نا کہ عورت پر عرف کے مطابق ذمہ داریاں ہیں اور اس کے حقوق ہیں، مرد پر عرف کے مطابق ذمہ داریاں ہیں اور حقوق ہیں. تو یہ سب اور بھی کئی جگہوں پہ آتا ہے. تو جیسے ہمارے ہاں عرف ہے کہ عورت شادی کر کے جائے گی جس جگہ تو وہاں والدین کی خدمت کرے گی، وہ اپنے والدین سمجھے گی اس کو، یہ عرف ہے. اور جب یہ رشتہ ہو رہا ہوتا ہے ابتداءً تو یہ بات دونوں طرف واضح ہوتی ہے کہ وہ لڑکی ایک خاندان میں جا رہی ہے، وہ ایک خاندان سے آ رہی ہے، وہ سارا اس کے پروٹوکولز واضح ہوتے ہیں. پھر جا کر یہ باتیں کرنا شروع کر دینا کہ نہیں یہ تو کہاں لکھا ہوا ہے شریعت میں اور یہ نہیں ہے، تو ذمہ داریاں عرف کے، تو جو عرف ہے وہ اگر نہیں شریعت سے ٹکرا رہا تو پھر اس کی پابندی کی جاتی ہے، اور وہ معاہدے میں گویا شامل ہوتا ہے. یعنی عرف جو ہوتا ہے نا، وہ جب دو طرفہ معاہدہ ہوتا ہے تو عرف خود بخود اس میں شامل ہوتا ہے معاہدے میں، کیونکہ دونوں طرف ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو اب ایک آدمی اس وقت اس معاہدے کو کر لے اور پھر اس کے عرف سے جو لازم آئیں چیزیں اس میں اگر ٹکراؤ پیدا کرے تو اس سے ٹوٹ جائے گی چیز، اور اس کی اجازت نہیں ہوتی. بس بدقسمتی یہی ہے نا کہ عرف میں بھی جو چیز مجھے سوٹ کرتی ہے اس کے لیے میں دلیل ڈھونڈوں گا، جو نہیں کرتی اس کو میں کہہ دوں گا یہ اسلام کے خلاف ہے یا ہمارے روایت کے خلاف. ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن اصل میں ہمارے یہاں بہت زیادہ اناڑی پن کے ساتھ عرف کو ہدف تنقید بنایا گیا. پچھلے دنوں میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جس پہ مجھے بہت ہی پریشانی ہوئی کہ ایک صاحب نے جو بہت زیادہ عرف سے لڑتے تھے، یعنی ان کی جنگ عرف سے رہتی تھی ہمیشہ. جیسے مثلا ایک چیز ہے نا کہ ہمارا عرف ہے کہ ہم بیت اللہ کی طرف پاؤں نہیں کرتے، ادب کا ایک عرف ہوتا ہے، تو ہم بیت اللہ کی طرف پاؤں نہیں کرتے، ہم قرآن پاک کو دوسری کتابوں کے اوپر رکھتے ہیں، ہم بزرگوں کی طرف پاؤں نہیں کرتے، بڑے آئیں تو اٹھ بیٹھتے ہیں. یہ ہمارے ہاں کا عرف ہے. تو آئیے، تو اب ایک آدمی کہے کہ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ اور کہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ والد صاحب کی طرف پاؤں نہیں کرنے، یا سگریٹ کا کش لگا کے ان کے منہ پہ دھواں نہیں چھوڑنا. سگریٹ حرام نہیں فرض کرو کچھ لوگوں کے خیال میں تمباکو اب پان میں بھی ہوتا ہے اور سر میں ہوتا ہے، تو چلیں ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حرام ہے، تو جن کے ہاں نہیں، چلو ایک بڑی تعداد طبقہ ہے. اب وہ حرام نہیں اور میں سگریٹ پیا تو دھوئیں کا کش میں ابا جان کے منہ پہ پھونک مار رہا ہوں، تو یہ کہاں حرام ہو گیا؟ اس کی مجھے شرعی دلیل دکھائیے. تو وہ کرتے تھے اسی طرح. انہوں نے اپنی ایک حسنین صاحب، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اچھا شکر ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ اب دیکھیے گا کہ عرف سے لڑنے والا جو آدمی ہوتا ہے نا، عرف سے لڑتا ہے، جو اپنے بزرگوں کے جائز دین کے اندر رہتے ہوئے ان کے مزاج کے مطابق کچھ حدود بنتی ہیں، کچھ نظام ایک وجود میں آتا ہے. تو جو آدمی اس سے لڑتا ہے وہ مزاجاً بدتمیز ہوتا ہے. یعنی بدتمیز کا مطلب ہے کہ اس میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، یہ نشانی ہے اس کی. میں آپ کو مثال اب دیتا ہوں، ایسی مثالیں بہت دیکھی ہیں، لیکن کچھ دن پہلے جس نے ہم اکثر جاننے والوں کے مطلب بہت برا حال کیا ہمارا، اور یقیناً کیونکہ تعلق بھی ایک اس طرح کا تھا تو وہ پریشانی بنی ایسی کہ وہ عرف سے لڑتے رہتے تھے ہمیشہ. تو ان کو شاید خواب بھی اس طرح کے آتے تھے کہ وہ خواب میں والد صاحب کو سمجھا رہے ہیں، مطلب وہ بڑی خوشی سے خواب سناتے تھے کہ آج ابو میرے خواب میں ہیں اور میں انہیں سمجھا رہا ہوں. تو ان کی خوشی بس اس میں ہے کہ میں والد صاحب کو سمجھا رہا ہوں.
تو انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی اور اس کا سبب یہ تھا کہ اس نے کچھ کپڑے ایسے سلوائے ہوئے تھے جو ان کے خیال میں خلاف شریعت تھے. تو ظاہر ہے کہ جب وہ شادی ہو رہی تھی، جس گھر سے آپ لا رہے تھے، جہاں وہ آ رہی تھی، آپ کو سب پتہ تھا، اس وقت آپ کو رشتہ مل کو ہی نہیں رہا تھا، تو آپ نے چپ کر کے وہ شادی کر لی. 4 دن کے بعد جب آپ کا دل تھوڑا ذرا، چونکہ شوق جب ذمہ داری بن جائے تو آدمی کو ویسے ہی پسینہ آ جاتا ہے، تو انہوں نے پہلے وہی کپڑے اچھے لگتے ہیں، یعنی بطور بیوی کے ایک شریف عورت چاہیے اور محبوبہ کے طور پہ فاحشہ، تو وہ پہلے پتہ ہے کہ سب ہے، لیکن اس کے بعد پھر اچانک انہوں نے جناب وہ کپڑے سین میں رکھ کے ان کو آگ لگا دی. سین میں رکھ کے، چھت پہ رکھ کے جو کرنے، ایک مجاہدانہ اسپرٹ ہے نا، چھت پہ رکھ کے جناب انہوں نے اس کو آگ لگا دی. نہیں چلا کام، طلاق ہو گئی. شادی نہیں چلی، طلاق ہو گئی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے ایک اور شادی کی انتہائی شریف لڑکی سے، بہت ہی اچھے لوگ، بہت شریف لوگ، بہت خاندانی، بہت خاندانی مطلب وہ ایک زیادہ لوگوں میں رہنا جانتے تھے. تو پچھلے دنوں خبر آئی کہ اسے بھی انہوں نے طلاق دے دی. اور دی کیسے کہ سورہ نور کا درس دے کے گئے گھر اور اپنی بیوی کی تصویر اٹھائی، نیٹ سے کسی اور لڑکے کی تصویر اٹھائی، ان کو جوڑا اور اس کے بھائی کو بھیج دیا کہ تیری بیوی ایسی ہے، میں اس کو طلاق دے رہا ہوں. بلا وجہ. وجہ یار جو بھی ہو، مطلب آپ نے یعنی ایک پاک دامن عورت پہ تہمت لگائی ہے، اور بعد میں جب آپ کو بلایا گیا انویسٹیگیشن کے لیے تو آپ نے مان بھی لیا. ہاں، بس یہی سوال تھا کہ جو طریقہ واردات آپ نے بیان کیا وہ انہوں نے مانا کہ میں نے ایسا کیا؟ وہ مان گیا، بالکل مان گیا، اپنے ماں باپ کے سامنے مان گیا. وہ جب اس کو ڈنڈا دکھایا گیا دوسری طرف سے تو مان گیا کہ یہ میں نے کیا ہے، بالکل جان بوجھ کے کیا ہے. اور یہ کون آدمی ہے جو یہ بتاتا ہے کہ مطلب وہ خاندان کو چھوڑو اور خاندان کے اندر کی رسم رواج، سب رسم رواج کو چھوڑو جو دین سے ٹکرا رہے ہیں. ہاں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ گھروں کے اندر، فیملیوں میں ہر خاندان کا ایک عرف ہوتا ہے، ہر گھر جانتے ہیں لوگ کہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک لڑکی یا ایک لڑکا کہیں سے شادی کر کے ایک لڑکی کو اپنے گھر میں لاتا ہے، وہ ایک گھر میں آتی ہے، وہاں پر 10-15 لوگ ہوتے ہیں. ابھی تک ہمارے ہاں جو ٹوٹا پھوٹا فیملی سسٹم ہے، تو اب پتہ ہے نا کہ ان لوگوں کے مطابق ڈھلنا ہے، نہ کہ 15 لوگوں کو اپنے مطابق ڈھالنا ہے. یہ عرف یہ ہے. تو آپ نے بڑوں سے کیسے ملنا ہے، وہاں آپ ایک گھر میں جا رہے ہیں، وہاں لباس کیسے پہننا ہے آپ نے. آپ مطلب آپ وہ عجیب و غریب لمز یونیورسٹی والا لباس پہن کے اگر آپ کی شادی ایک دیہات میں ہو گئی اور آپ نے مان کے کی ہے وہاں پر، وہاں جا کے آپ وہ لباس پہننا شروع کر دیں تو اس کی آپ کو شریعت تو چلے اجازت نہیں دیتی، یعنی اس کو تو آپ چھوڑ دیں کہ وہ جائز ہے کہ نہیں پہننا لباس ایسا. یہ عرف سے سیدھی سیدھی بات ٹکرا رہی ہے کہ وہاں یہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو آپ اس پہ بضد کیوں ہیں؟ یہ شرارت ہے. تو اس بات کو دیکھیں، یہ مزاج پھر اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں. وہ صاحب بہت زیادہ لوگوں کی دینی تربیت کرنے والے اور بہت جناب سنت کے پابند، اور ٹھیک ہے، تو اس کے بعد خاندان کے اندر انہوں نے بڑی اصلاح کی، بہت ساری رسم رواج یہ وہ سب. تو اب یہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے بڑوں کے بنائے ہوئے نظام کا لحاظ نہیں کیا. تو حضرت ابراہیم بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور قرآن پورا یہ کہتا ہے کہ آپ کے بڑوں نے جو کچھ ادب آداب ڈیولپ کر رکھے ہیں ان سے آپ اگر ٹکرائیں گے
تو آپ اصل میں بدتمیز آدمی ہیں، آپ اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ مار نہیں سکتے، تو آپ نے دوسرا طریقہ ڈھونڈا ہے، وہ ہے. تو اس لیے یہ والی بات. اور وہ کل ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ رسم رواج بہت قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ دین سے ٹکرا نہ رہی ہوں تو جہاں جہاں رسم رواج توڑ دیے گئے وہاں وہاں آپ دیکھ لیں کہ فیملیاں، خاندانی نظام سب ٹوٹ گیا. تو اپنے علاقے، اپنے ماحول کے طریقوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک آپ نے خفی شرک کی بات کی تھی، اس میں آپ نے بات کی تھی کہ ماحول بھی انسان کو اس طرح کا بنا. اب ہر بندے کی تو حضرت ابراہیم جیسی نظر نہیں نا. ہم نہیں کہہ رہے کہ لوگ حضرت آئیڈیل کو کبھی نہیں کہا، آئیڈیل ہمیشہ ایکچوئل سے زیادہ ہوتا ہے، ورنہ وہ آئیڈیل ہی نہیں ہو سکتا. یعنی آئیڈیل کہتے ہی اس کو ہیں جو ایکچوئلائز نہ ہو سکے. ٹھیک ہے؟ تو اب وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ ایکٹیویٹی کا رخ ہوتا ہے، آپ نے کس رخ پر ایکٹیو رہنا ہے. تو حضرت ابراہیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسوہ بنائے گئے، ٹھیک ہے، یہ سب آئیڈیل ہیں ہمارے نا. تو اب ان آئیڈیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رخ اپنا ادھر رکھنا ہے. تو اب ماحول اگر ہمارا ہمیں دبا رہا ہے تو یہ عذر بھی ہے ہمارا. ٹھیک ہے، ہمیں بہت کم محنت پر شاید بہت زیادہ اجر ملے پرانے لوگوں کے مقابلے میں. اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے میں جتنی مجھے کوشش کرنی پڑتی ہے، آج سے 100 سال 200 سال پہلے یا 1000 سال پہلے لوگوں کو اتنی کوشش نہیں کرنی پڑتی ہوگی. ٹھیک ہے، تو مجھے اجر بھی اتنا زیادہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب کتنا ہوا، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کتنی سنجیدگی سے کوشش کی. یعنی میں اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہا، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی کوشش میں سنجیدہ نہیں ہو رہا. جو سنجیدہ ہو جائے گا وہ کامیاب نہیں ہو جائے گا. سنجیدہ کامیابی ہے نہیں، کامیابی کا مطلب ہے جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں کر پا رہا نا. کامیاب ہونے کا یہاں جب میں سنجیدہ اور کامیاب کا موازنہ کر رہا ہوں تو اس میں ایک تو ہے کہ خود سنجیدہ ہونا کامیابی ہے، دوسرا یہ ہے کہ میں نے کچھ اہداف مقرر کر رکھے ہیں کہ مجھے ایسا بننا یا کرنا ہے، لیکن ماحول کے جبر سے میں اس میں کامیاب نہیں ہو رہا، جس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے. تو اب اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے تم سنجیدہ ہو. اللہ کو بس یہی چاہیے، تمہاری سنجیدگی چاہیے. کامیابی کے راستے میں 50 رکاوٹ، جیسے ہم بالکل ایسا کر لیں نا کہ دنیا کے معاملے میں ہم کتنے سیریس ہیں نا سیریس. کیا ہم کامیاب ہو رہے ہیں؟ ہماری حالت اس غریب مسکین بچے جیسی نہیں ہے جو مٹھائی کی دکان کے باہر کھڑے ہو کر شیشے کے باہر رال ٹپکاتا رہتا ہے. تو ہم تھکتے تو نہیں یہ رال ٹپکا کے، مایوس بھی نہیں ہوتے. وہ شٹر بند بھی ہو جائے اس دکان کے تو باہر کھڑے رہتے ہیں. تو اللہ کے معاملے میں فٹافٹ فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں ہم؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں دل نہیں اصل میں ہمارا، ہم اس میں سنجیدہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے. لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ دین کو نہیں پڑھتا، ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ خفی شرک کر رہا ہوں. اس آدمی ہم خفیہ ہاں ٹھیک ہے، خفیہ شرک نہیں پتہ، کوئی بات نہیں. بہت کم لوگ ہیں جو ہمارے دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسے کوئی ادھر سے جڑا ہوا ہے یا کوئی جماعت اسلامی یا جس طرح بھی مختلف قوم. لیکن ہمارے دیہات وغیرہ میں جو آبادی ہے تو دین کو خود انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے. انہوں نے تو جو سنا آج تک مولوی سے سنا ہے. تو ان کے لیے کیا معاملہ ہوگا؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ خفی شرک ہوتا ہے. انہیں اتنا تو پتہ ہے نا کہ جس کو مانتے ہو اس سے چکر بازی مت کرو. یعنی جس بات کو آپ ٹھیک مانتے ہیں اس بات سے آپ کو نہیں ہٹنا چاہیے، یہ تو مانتے ہیں نا. ایک سادہ بات ہے کہ جس بات پر آپ کو اتفاق ہے کہ یہ نہیں کرنی چاہیے وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو ماحول کی روح میں بہتے چلے جاتے ہیں. تو ماحول کی روح میں زندگیاں گزرتی ہوتی. نہیں، یہ صحیح بات ہے کہ ماحول کی روح میں بہتے چلے جاتے ہیں، لیکن ماحول کی روح ہوتی ہے غربت کی. غربت پہ کیوں نہیں راضی ہوتے؟ ماحول کی روح ہے ظلم کی، ظلم پہ کیوں نہیں راضی ہوتے؟ معاشرہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ بنا لیں، دنیا میں بنا لیں، دنیا میں نہیں لگ جاتے ہیں اور اپنا جو آخرت کو چھوڑ کے دنیا بناتے ہیں. ہاں تو آخرت کو چھوڑ کے دنیا میں لگ جاتے ہیں یہ لوگ، یہ میں صحیح ہے یہ والی بات کے لگ جاتے ہیں، لیکن کیا ان کے اندر اتنا بھی احساس نہیں رہتا کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں؟ یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے.
اچھائی برائی کی تمیز انسان سے بالکل ختم ہو سکتی ہے. تو بندہ اپنے ضمیر کو سمجھاتا جاتا ہے اور ایک ٹائم آتا ہے ضمیر اندر سے آواز ہی نہیں دیتا. اسی آدمی یعنی جو غلطی وہ دوسرے کے ساتھ کرتا ہے اگر اس کے ساتھ وہی ہو تو اس پہ وہ راضی ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر اچھائی برائی کا شعور مکمل طور پہ بالکل ختم نہیں ہوا. ہم بس اسی کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ اس سے وفادار رہے, چھوڑے باقی ساری لمبی چوڑی باتوں کو, یعنی اپنے درست اور غلط کے معیار سے وفادار رہے. ہم بس اتنا چاہتے ہیں, یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ ایسے تو نظر آتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ برائی کر رہا ہوں اچھائی کر رہا ہوں, لیکن ان کا رب کے ساتھ معاملے میں تو نہیں. رب کو چھوڑ دیں, ابھی اپنے ساتھ وفادار ہوں. ہم تو کافی شرک کی بات نہیں, ہم خفی شرک کی ان لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم کو اہمیت دیتے ہیں. جو اہمیت نہیں دیتے ان سے نہیں کر رہے بات. شرک مذہبی اصطلاح ہے, شرک مذہبی اصطلاح ہے. تو جو آدمی مذہب کو اہمیت دے گا اس سے اگلی بات کریں گے. جس آدمی کو آپ کے بتانے کے مطابق اس کے ہاں مذہب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, تو میں پاگل ہوں کہ میں اس کو مذہبی باتیں کرنا شروع کر دوں گا اس کے ساتھ؟ میں تو بالکل نہیں کروں گا. خالص سیکولر گفتگو کریں گے اس کے ساتھ. وہ جا کے نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھ رہے تھے, لیکن ان کا فہم ہی اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر پائے. اگر اس کا فہم اتنا نہیں ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. اللہ معذوری کا خیال کرتا ہے, کچھ نہیں کہے گا اس کو. اگر اس کو اللہ کو منوا لیا نا اس نے کہ میرا فہم نہیں تھا, تو پھر ٹھیک ہے, کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے کو لوگوں کو زبردستی جہنم میں بھیجنا ہے. ایک آدمی نے اللہ کو منوا لیا کہ میرا فہم نہیں تھا, اور اللہ کو پتہ ہے اس کا فہم نہیں تھا, اللہ اس کو کچھ نہیں کہے گا, بس ختم. جس کا ہے فہم, بات اس سے ہو رہی ہے. جو 10 لوگوں کو گمراہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, بات اس سے ہو رہی ہے. جو 10 لوگوں کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, بات اس سے ہو رہی ہے. وہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تو فہم ہی نہیں ہے. فہم نہ ہونے پر جو 10 دلائل دے سکتا ہے, وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا فہم نہیں ہے؟ نہیں, نماز تو وہ پڑھ ہی رہا ہے نا ان کے کہنے کے مطابق. میں کہہ رہا ہوں وہ نماز تو پڑھ ہی رہا ہے نا ان کے کہنے کے مطابق. ہاں ٹھیک ہے, وہ مطلب نماز پڑھ رہا ہے, اور اگر وہ اس کے ذہنی طور پہ معذور ہے, بہت زیادہ سادہ بھولا بھالا, تو اللہ اس کے اس بھول پن کی رعایت کرے گا نا, ٹھیک ہے پھر. لیکن جو آدمی اس بھولے کو بنیاد بنا کے اپنے لیے جواز نکال رہا, اس کے لیے چھوٹ کوئی نہیں. جو وہاں جناب چولستان میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی مثال دے اور اس پر جواب کو اپنے اوپر اپلائی کرے, اس کے لیے راستہ کوئی نہیں. جس طرح سے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, لیکن جو حاصل ہونا چاہیے نماز اور روزوں کا, جیسے ہی اس کو یہ احساس ہوگا ہم اس سے یہ والی بات کریں گے. ابھی اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا, مطلب ایک آدمی ہے اس کو نماز روزے سے حاصل نہیں ہو رہا جو حاصل ہونا چاہیے. اب جیسے ہی اس کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے جو حاصل ہونا چاہیے کا شعور آ گیا, تو آئیڈیل سیٹ ہو گیا اس کے دماغ میں, اب اس سے اگلی بات کریں گے. تو جو حاصل ہونا چاہیے ابھی وہ اس پہ آیا ہی نہیں, تو پاگل ہوں میں اس سے یہ باتیں شروع کر دوں گا. بالکل ایسے جیسے ایک بچہ ہے اسے نہیں پتا بھائی. ہاں, تو میں اس بچے کو کیا کہوں گا کہ بھائی وہ ننگا پھرتا رہتا ہے, پھرتا رہے, میں کہوں گا مجذوب ہے, بڑا پھر رہا ہے. لیکن اس کو ننگا دیکھ کے جو کہے کہ یہ میرے لیے ننگا ہونے کا جواز ہے, نہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ جو ننگا گھوم رہا ہے نا, تو غلاظت بھی اس کے جسم پر لپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پوری میں اپنی لفظ استعمال کرتا, صفائی کر کے پھر ننگا گھوم رہا ہے, تو اس کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے نا, اس کے لیے تو کوئی جواز نہیں ہے. وہ جو دوسرا پھر رہا ہے نا ننگ دھڑنگ, تو وہ اپنی غلاظت بھی کھا جاتا ہے, تو اس کو تو معذور ہے. جیسے وہ کہے گا نا جو حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو رہا, جیسے ہی اس نے کہا جو حاصل ہونا چاہیے, تو ہم کہیں گے وہ ایسے حاصل ہوتا ہے. آئے تو صحیح اس پہ, لیکن ابھی وہ جو پر آ ہی نہیں رہا. ابھی جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو. کبھی یہ نبیوں کا اسوہ ہے, کبھی بیت اللہ کے بت نہ توڑو جب تک محمدی ہتھوڑا یا ابراہیمی ہتھوڑا بیت اللہ میں داخل نہیں ہوتا. حق کے غلبے کے بغیر مذہب کی باطل علامتیں مٹانے کی اجازت بھی نہیں ہے. صلح حدیبیہ پر حضور کس بیت اللہ کا طواف کرنے آ رہے تھے جس میں بت پڑے ہوئے تھے؟ کیوں؟ ان سے بڑے مواحد ہیں کوئی؟ السلام علیکم. اچھا, ہارون صاحب کی والدہ کی طبیعت خراب تھی. اب سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ ان کے لیے نماز کے بعد یا کسی بھی وقت کوئی 2 رکعت نماز پڑھ لے, یا اس کے بغیر بھی دعا کیجیے گا. ہارون صاحب خود تو ریکور ہو گئے, لیکن ان کی والدہ جو ہیں وہ ابھی ان کی صحت بحال نہیں ہو رہی,
تو اس لیے یہ میں نے عرض کرنی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.